منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالم. اللہ اللہ پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے، پھر قربتوں کے وہ دور ہیں، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، یہی سلسلہ ہر دور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یا رب مجھے تو بخش دے، 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 بندہ تو گناہ گار ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس آس پر پڑا ہوں میں، سجدے میں رب کریم کے، جو میں گر گیا تھا مقام سے، جو میں گر گیا تھا مقام سے، تو رب عالی مقام ہے۔ ربنا واغفر لنا، ربنا واغفر لنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اور یہ آج مغفرت کے عشرے میں پھر میں نے کہا کہ تجدید عہد وفا کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین،
بنیاد رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید. دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے. ہمیں یہ لمحات ضائع نہیں کرنے چاہیے. آج کا موضوع بہت بڑا ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم خود ہے، جو کہ اللہ کا کلام ہے. It's the word of Allah. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں جو خود اس کے اندر سے نکلی ہے، یعنی القرآن. تو آج میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے علماء سے پوچھا جائے کہ قرآن کا حقیقی مقصد کیا ہے، کیونکہ آج بھی ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، باہر دنیا میں بھی ایسا ہی ہے ویسے، لیکن 75 ایئرز میں آج بھی اگر آپ کوئی دروازہ کھٹکھٹائیں پاکستان کا، سو آج بھی 99.999% لوگ قرآن حکیم کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ یہ وہی کلام ہے جس سے پورا معاشرہ بدل گیا تھا، جس سے شرک، کفر، منافقت اور پتہ نہیں کیا کون سی بیماریاں، گمراہی، ہلاکتیں وہ دور ہو گئی تھیں. سو ہم کیا اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، کم استعمال کر رہے ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے، وہ کیا کیا ہمارے لیے کر سکتا ہے. ہم اپنی زندگی میں صبح شام جو پھنستے ہیں، الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی اور کیا کیا آج کل ہم وہ اینٹی ڈپریشن اور ریلیکسنٹس یوز کر رہے ہیں، ویئر ایز قرآن بہت کچھ لیے ہمارا انتظار کر رہا ہے. میں فوری طور پہ آنا چاہوں گا اپنے مہمانان کی طرف. ڈاکٹر انیس احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پوری زندگی ان کی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ان کی زبان سے جب بھی بات نکلتی ہے وہ قرآن ہی ہوتا ہے. اور چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کا، سو مجھے بہت مزہ آتا ہے کیونکہ ہر بات تصدیق کر رہی ہوتی ہے جو بھی میری لرننگ ہوتی ہے ہر روز. آپ کے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر محی الدین صاحب ڈین ہے اسلامک اسٹڈیز کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، اور باہر بھی پڑھے ہیں، اور آپ کی تصانیف بھی آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. سو آپ سے آج کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن کے معجزات دیکھ رہے ہوں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحب سے اکثر جب ہم سوال کرتے ہیں تو یہ بہت پریکٹیکل روزمرہ زندگی کی ایگزامپلس دیتے ہیں، جس سے قرآن کو استعمال کرنا، دین کو دیکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے، آپ کا جہاں سے دل کرے آپ آغاز کر سکتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور میرا یہ لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ میجورٹی آف دا مسلم امہ وہ اس کو یا تو ہسٹری میں پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے حساب سے، یا ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن جو ہدایت کا پہلو ہے، جو روزمرہ کی لائف کا ایک یہ نیویگیشن سسٹم ہے، GPS، وہ مسنگ نظر آتا ہے. آپ کیا کہیں گے، آپ کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے؟ جزاک اللہ. دیکھیے ایسا ہے کہ کوئی بھی کتاب انسان پڑھتا ہے تو پہلے وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے اور یہ کس کو خطاب کر رہی ہے. اگر ایک شخص فلسفے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ڈھونڈتا ہے فلسفے کی کتاب اور سمجھتا ہے کہ فلسفے کا مطلب کیا ہے، صحیح. کون کون سے فلسفے پائے جاتے ہیں. گویا کتاب کے حوالے سے ہمارا تصور جو ہوتا ہے بالعموم وہ تاریخی نوعیت کا ہوتا ہے. صحیح. قرآن کریم ایک عام کتاب نہیں ہے، نہ اس کی ترتیب نہ اس کے مضامین ایک عام کتاب کی طرح کے ہیں، بلکہ یہ رب کریم کی بھیجی بھی وہ ہدایت ہے جو جامع اور ہمہ گیر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وقت کی قید سے آزاد ہے. سبحان اللہ. اگلی چیز یہ واضح ہونی چاہیے، وقت کی قید سے آزاد یعنی اٹس فار آل ٹائمز. ہر کتاب کے ایڈیشنز ہوتے ہیں، ریویو ہوتی ہے، اپ گریڈ کی جاتی ہے، اس میں اضافے ہوتے ہیں، نئی معلومات جمع کی جاتی ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر وہ ہدایات جو قیامت تک کے لیے انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے موجود ہے. اور میرے علم میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر ایسا ہو کہ آپ وقت کی قید سے آزاد ہو کر کے پیش آنے والے تمام مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے ان کا حل پہلے سے پیش کر دیں. اس لحاظ سے یہ ایک واحد کتاب ہے جس میں شرائط پائی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ایسی بھی ہم نے پہلے سے تصور کر لی ہیں، ایزیوم کر لی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ چونکہ یہ ہماری اپنی قومی زبان اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عربی چند افراد کا اجارہ ہے جو اس پہ بہت مہارت رکھتے ہوں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ تقریباً 86% الفاظ
عربی کے اردو میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ صحیح۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہمارے ان کاموں کے لیے ہے جن کا تعلق ہمارے عبادات اور خاص طور پہ تحفظات کے ساتھ ہے، حفاظت کے ساتھ ہے۔ رائٹ۔ چنانچہ اگر کسی کو یہ گمان ہو گیا کہ اس پہ کوئی جن بھوت آ گیا ہے تو یہ کتاب وہ دور کر دے گی۔ گھر میں اگر داخل ہونا ہے اور کسی نے کہہ دیا گھر یہ بابرکت نہیں ہے تو وہاں قرآن پاک پہلے لے کے جائیے، قرآن پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے چھڑک دیجیے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ گویا کہ جس طرح سے ایک منتروں کی کتاب ہوتی ہے، اللہ وہ سمجھتے ہیں ہم نے قرآن کو بھی ایزیوم کر لیں یہ بھی ایسی کتاب ہوگی، جبکہ اپنے بارے میں خود یہ فرماتا ہے کہ میں وہ ذکر ہوں، میں وہ ہدایت ہوں، میں وہ شفا ہوں جو کہ انسانوں کے قلوب کو، انسانوں کے ذہنوں کو جلا بخشتی ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو بالعموم یاد کرنے کی حد تک تو رکھا کہ چند صورتیں یاد کر لی جائیں، انہیں وقتاً وقتاً پڑھ لیا جائے، لیکن جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کیا فی الواقع ہم سمجھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، اس میں کیا پیغام ہے؟ تو جب ہمارا کتاب سے رابطہ ہی بغیر مفہوم کے ہوگا، تبدیلی کیسے واقع ہوگی؟ یہ کتاب انقلاب ہے۔ یہ کتاب چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر جو رسوم و رواج ہیں ان کی جگہ وہ طریقے رائج ہوں جو الہامی نوعیت کے ہیں، جن کے اندر انسان کی ہدایت ہے۔ اس کی جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم جھاڑ پھونک کر کے برکتیں حاصل کر لیں، تو ہمارا اپروچ کرنا قرآن پاک کو جب تک درست نہیں ہوگا۔ صحیح۔ مجھے بتائیے اگر کوئی شخص انگریزی زبان پڑھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک لفظ کی جو اسپیلنگ ہے وہ علم کے بارے میں نالج جو لفظ ہے وہ KNO ہے، وہ اور کے اس میں خاموش ہے، صحیح۔ وہ کے ساتھ پڑھے اس کو، تو آپ کیا کہیں گے اس کا بارے میں؟ کون زبان بول رہا ہے؟ کنو۔ اس کے کیا قرآن پاک کے حوالے سے کبھی یہ سوچا کہ ہم جو تلاوت کر رہے ہیں تلفظ صحیح ہے، الفاظ صحیح ہیں، الفاظ تک بھی صحیح نہ ہو تو مفہوم میں کہاں پہنچیں گے؟ تو اختصار سے یہ کہ ہمارا قرآن پاک کو اپروچ کرنے کا، اس تک پہنچنے کا نظریہ نظر ثانی کا مستحق ہے۔ دوسرے اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو جو اس کا مقصد ہے یعنی ہدایت، جی، اس زاویے سے دیکھا جائے اور اس میں وہ چیز تلاش کی جائے جو اس میں موجود ہے، وہ تلاش نہ کرے جو ہم چاہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ وہ طبیعیات پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ قرآن پاک کی ہر آیت کو میڈیکل سائنس کے زاویے سے دیکھ کر کے جی بالکل تلاش کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے۔ قرآن پاک کو جو کچھ وہ ہے اس کو پہلے سمجھا جائے، پھر دیکھا جائے کہ اس کی ریلیونس اس سے کیا ہے، دنیا کو یعنی ہم الٹا حساب کر لیتے ہیں نا۔ تو جب پہلے صاحب نے طے کر لیا کہ مجھے ڈھونڈنا ہے اس میں کہاں پہ قلب کا ذکر آیا، تو اب میں اس پہ قلب کو ریٹ کروں اس قلب سے جو سجدی اس کی ہوتی ہے، یعنی ہم دنیا کی تعلیم پہ جج کر رہے ہیں، جج کر رہے ہیں قرآن پاک کو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو دین سکھاؤ گے؟ یہ تو ہمیں پہلے اللہ کو جاننا۔ میں ڈاکٹر محی الدین صاحب کی طرف بھی آنا چاہوں گا کہ یہ جب 99% مدارس، میڈیا یا جو بھی ایونیوز ہیں، جو بھی پلیٹ فارمز ہیں، جب وہ اس کے صرف ثواب کے ایلیمنٹ کو پروجیکٹ کر رہے ہوں کہ ایک لفظ کی 10 نیکیاں ملیں گی اور نیکیاں اور آخرت میں بخشش، جب وہ اس قرآن کو ریلیٹ ہی آخرت سے کیا جا رہا ہو اور دنیا کا پورا ایسپیکٹ ہی بیچ میں سے مائنس ہو رہا ہو، تو پھر کیسے لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے گی؟ ادروائز 75 سال میں اگر ہم ابھی پیچھے نہیں جاتے سب کانٹیننٹ میں، ہم اپنے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ 75 ایئرز میں ہم کیوں نہیں یہ بات گھر گھر، جیسے اسمارٹ فون ایک 2 سال کے بچے سے لے کے گھر کی نوکرانی سے لے کے سب کو چلانا آ گیا، اور آپ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے بھی کہتے ہیں کہ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، تو اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ سورہ نمبر پیج کے کون سے کارنر پہ لکھی ہوتی ہے اور اس کو ریفرنس کو کھولنا کیسے ہے۔ تو یہ کیسے ہوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آپ نے پورے ایک ہسٹورک اس کا پرسپیکٹیو پوچھ لیا کہ جی یہ کیسے ہوا. جی. دراصل قرآن کی حفاظت کے حوالے سے بہت سی تعلیمات ہیں قرآن و سنت میں، اور بہت بڑی تاکید اس لیے کی گئی مسلمانوں کو کہ اپنے اس قرآن کو اور سنت کی حفاظت کریں، اس کو حفظ کر کے اور اس کو یاد کر کے اور اس کو پڑھ کے، تاکہ مسلمانوں کا جو ایک تعلق ہے اس کے ساتھ مستحکم رہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ میں جو آخری خطبہ تھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں آپ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک آپ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. واہ. ایک قرآن حکیم اور ایک میری سنت. تو یہ دو ایسی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دے دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کا اہتمام کر لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت اس بات پر فخر کر سکتی ہے کہ اس وقت اگر کوئی آسمانی ہدایت اپنی محفوظ ترین شکل میں کہیں بھی پائی جاتی ہے تو وہ قرآن حکیم ہے. کوئی بھی اور قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ان کے پاس جو کتاب ہے اور یہ سب وہ مانتے اس بھی ہیں. قدر محفوظ اور مستحکم ہے جس طرح قرآن مجید. یہ تو ہم سب تو مانتے ہیں. اگر کوئی بھی انسان آسمانی ہدایت کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی آپشن اور اویلیبل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ قرآن حکیم کی طرف رجوع کرے، کیونکہ ایسی کوئی ہدایت موجود نہیں. اور اس کے پیچھے وہی نفسیات کار فرما تھی کہ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا تو مسلمانوں میں اس چیز کی اہمیت کو راسخ کیا گیا کہ اس کی حفاظت کرو، کیونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لے لیا. عربی کی یا ہدایت کی؟ دیکھیے پہلے سٹیپ پہ تو عربی کی حفاظت تو آج بھی ہوئی ہوئی ہے، وہ تو اللہ نے بھی پہلے ذمہ سٹیپ لیا پہ تو ہوا ہے. متن کی حفاظت ہے. اگر متن کی حفاظت نہ ہوتی تو مفہوم کی حفاظت بھی نہ ہوتی. تو یہ تو پہلا سٹیپ تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا یہ کیسے ہوا، تو مسلمان اس پہلے سٹیپ پہ ہی کھڑے ہو گئے. اصل تو یہ کام تھا کہ آپ اس کو محفوظ کر لیں، کیونکہ حفاظت ہی اگر نہ ہوتی تو یہ امت مسلمہ تو قرآن و سنت تو ہی تو چھوڑ کے گئے، تو ورنہ ایک آدھ صدی میں یہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتا. تو مسلمانوں نے اپنی تمام تر انرجیز اس وقت اس کی حفاظت میں خرچ کر دی. صحیح. لیکن اوور دا ہسٹری اب یہ ضروری تھا کہ ہم اس کے مفاہیم کی طرف جائیں. مسلمانوں نے سب سے پہلے تدوین حدیث کا کام کیا، اس سے پہلے تدوین قرآن کا کام کیا، اس کے بعد پھر قرآن کی تفسیر کا کام کیا. اور پھر آپ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بالکل یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کسی کے گھر میں کوئی خط آئے، کسی بہت ہی اس کے قریبی عزیز کا، کسی محبوب کا خط آ جائے، اور جب اس کو پتہ چلے کہ اس کے کسی محبوب کا خط ہے اور اس کو وہ چوم کر اٹھا کر اوپر رکھ لے اور اس میں کھول کر دیکھے نہیں کہ اس میں اس کے محبوب نے کیا لکھا ہے، اس سے کیا مطالبہ کیا ہے. صحیح ہے. ہمارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں، ایک کائنات ہے، ایک اس کا کلام ہے. کائنات مخلوق ہے، اس کا کلام مخلوق نہیں ہے، وہ اس کی صفت ہے. صحیح. جس طرح آپ کے پاس کوئی مشینری آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس مشین کا کون سا بٹن کیسے استعمال کرنا ہے، پوری ایک اس کی استعمال کرنے کی ایک پورا میکنزم لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کائنات جس کا انسان خود اس کائنات کا حصہ ہے، قرآن مجید نے آ کر ایک مینول کی طریقے پر ہمیں بتایا کہ آپ نے اس کائنات میں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے ایک ورلڈ ویو دیا، ایک عالمی تناظر دیا، یہ بتایا کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، پھر اس کائنات میں انسان کی حیثیت کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، انسان کا خالق سے کیا تعلق ہے، انسان کا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، خود انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو یہ تمام جو فنڈامنٹل کوسچنز ہیں جو کسی بھی انسان کا ایک ورلڈ ویو ڈیزائن کرتے ہیں، یہ سب ہمیں قرآن کے مطالعے سے ملتے ہیں. اب میں ڈاکٹر انیس احمد صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ سوالات کروں جن پر ہم پھنسے ہوئے ہیں، آسان لفظوں میں جن سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. اب قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. اچھا، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ہم نے قرأت کے کمپٹیشن کرنے شروع کر دیے، جو کہ بہت اچھی بات ہے،
خوبصورت تلاوت ہوتی ہے, دل کو اچھا لگتا ہے, لیکن کیا یہی ہے حق تلاوت کا صرف کہ اس کو خوبصورت انداز میں قرأت کی جائے یا کچھ اور بھی ہے؟ قرآن پاک اس کا جواب خود فراہم کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اس قرآن کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کے قلوب جلا پا جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں اور ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. گویا سبحان اللہ. جو نزول قرآن کی کیفیت ہے کہ جب قرآن نازل ہوا علیہ السلام کے قلب کے اوپر, تو جو کیفیت آپ کی تھی, جب تک اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آدمی تصور نہ کرے اس کیفیت کا, تو کتاب کیسے متاثر کرے گی؟ گویا کہ قرآن پاک کو ایکسپیرینشیل ڈائمنشن سے جب تک نہ پڑھا جائے اس کا حق ادا نہیں ہوا. آپ نے اس کو الفاظ تو پڑھ لیے لیکن آپ پہ اس کا نزول نہیں ہوا. قرآن کریم جو ہے یہ ایک نوعیت کا ڈائلاگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب بندے سے مخاطب ہیں اور بہت سی ان باتوں کا جو ان سے پوچھی جا رہی ہیں یا پیش آ رہی ہیں جواب فراہم کر رہے ہیں. صحیح. لیکن ہم قرآن پاک سے ڈائلاگ کبھی پیدا نہیں کرتے. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ اس سے اس رابطہ کا ذریعہ اس طرح کا ہو. واہ. ہم اس کو جو آپ نے آغاز میں بات فرمائی تھی کہ محض ادب و احترام کے ساتھ, تقدس کے تصور کے ساتھ چوم کر کے اس کو اوپر رکھ کر کے کسی رحل پر رکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کی عزت کر لی. لیکن جو کلام کی عزت ہے وہ تو اس کی پیروی سے ہے, اس کے مفہوم کو سمجھنے سے ہے, جی جی جی, اس کے ساتھ چلنے سے ہے. قرآن چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں اور اس کو اپنا ساتھی بنا لیں. وہ آپ کا دن رات کا ساتھی بن جائے. وہ اسی وقت بنے گا جب اس کے اوپر غور کر کے یہ پوچھا جائے کہ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا, اتنا صراط مستقیم, جی, لیکن جب وہ ہمیں ہدایت فراہم کرتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ کیسا رویہ ہوا؟ بلکہ ہماری اکثریت, اور میں خود بھی تقریباً 31 سال زندگی کے پہلے میں تو پڑھتا تھا, میں مانگتا تو نہیں تھا اہدنا الصراط المستقیم, میں تو پڑھ جاتا تھا. اور پڑھنے میں اور مانگنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ایکٹر کو 2 روپے بھی نہیں ملیں گے اگر اس نے ڈائلاگ کو پڑھنا شروع کر دیا. جب تک ہمیں یہ یقین ہو اس وقت تک یہ کتاب فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ کتاب اگر یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے آیا ہے, تو پھر ہم اس میں انوالو ہوتے ہیں. ہم محض اس کے ایک بن جاتے ہیں پڑھنے والے قاری, اس سے آگے ہم نہیں جاتے. یقین ایکسپیرینس سے آتا ہے جیسے آپ نے کہا. سو فرسٹ سٹیپ جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ فرسٹ سٹیپ تو آپ کو وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے صرف دکھاتا ہے تاکہ آپ پہلے تو اپنی عقل سے دیکھیں کہ یہ جو مجھے بتا رہا ہے یہ واقعی ایسا ہے بھی ہے نہیں ہے. سو فرسٹ جو پہلی سٹیج کا یقین جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ تو ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آیا, عقل کنونس ہو گئی. پھر میں نے کہا کہ چلے عمل کر کے دیکھتے ہیں. سو سیکنڈ سٹیج پہ جب عمل کیا تو اس کا رسپانس آیا, میرے والدین کے ساتھ ٹرمز بہتر ہو گئے. تو مجھے یقین آ گیا کہ یار یہ تو کام کرتی ہے, یہ کتاب تو اس پہ تو اثر ہے, یہ تو جو کہہ رہی ہے وہ ہو جاتا ہے. شروع میں لگا شاید تکا ہے, سیکنڈ ٹائم لگا شاید کوئنسیڈنس ہے, جب تھرڈ ٹائم رزلٹ آیا تو میں نے کہا کوئی ہے. پھر پتہ لگا کہ کوئی نہیں ہے, یہ اللہ ہے اور یہ حقیقت ہے اور قرآن ایک حقیقت ہے. تو ڈاکٹر صاحب, محی الدین صاحب, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے نازل کیا قرآن, تو وہ خود بتا رہا ہے کہ کیوں کیا, ھدی للناس, تاکہ انسان اس سے ہدایت لے. تو انسان کیسے ہدایت لے گا جبکہ قرآن تو مسلمان کے گھر میں ہے, انسان تو چائنیز بھی ہے, جاپنیز بھی ہے, اور اگر مسلمان عربک میں پڑھے گا صرف عربی میں تو وہ اس کی مارکیٹنگ کیسے کرے گا چائنیز کو یا جاپنیز کو یا کسی نان مسلم کو. تو یہ ہم کیسے مس کر گئے؟ دوبارہ سوال وہیں آ گیا. اور آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہدایت کیا ایک چائنیز کو پہلے عربی سیکھنی پڑے گی یا چائنیز میں ہی اس کو جواب ملے گا؟ دیکھیے, قرآن کتاب ہدایت ہے اور امت مسلمہ جو ہے وہ امت دعوت ہے. سبحان اللہ.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی آخری خطبے میں سب کو یہ کہا کہ آپ کو تو میرا پیغام پہنچ گیا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ کو میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، لیکن آگے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن تک میری آواز نہیں پہنچی۔ تو یہ امت دعوت بھی ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اس کے علوم کو آگے پہنچائیں اور اس ہدایت کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ جو آپ نے بتایا کہ جی ہدایت ہے، تو یہ کیسے ہدایت ہے؟ تو قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، چاہے وہ آسان نان لفظوں میں، مسلم ہو، چاہے وہ چائنیز ہو، جرمن ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ حق کا متلاشی ہے تو حق اس کو مل کے رہے گا۔ واہ، ٹھیک ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ حق اس تک پہنچائے، صحیح، اور جو حق کا متلاشی ہوگا وہ یقیناً ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جائے وہ گا۔ اسلام تک پہنچ جائے گا۔ تو حق کی تلاش کرنا ضروری ہے، ھدی للمتقین کا یہی مفہوم ہے۔ ورنہ تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو کتاب ہدایت کی ہے۔ جی، لیکن وہ نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ سوائے فاسقوں کے اور کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ہم نے ایسے لوگ پیدا کیے جو جہنم میں جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں بصیرت لیکن حقیقت نہیں دیکھتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے پاس کان ہیں، لا يسمعون بها، وہ لیکن ان سے حقیقت کو نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان سے کہاں آ گیا آدمی؟ تو یہ غفلت جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے۔ اور صبح سے شام تک سارے کام سمجھ کے کر رہے ہیں، جی ایک واحد کام ہے۔ دیکھیں نا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جتنے لوگ اس کمرے میں ہیں، جتنے اس وقت کیمرے کے پیچھے ٹی وی پہ گھروں میں دیکھ رہے ہیں، بہنیں ہوں یا کوئی پروفیشنل ہو، صبح سے شام تک انہوں نے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو کام بھی کیا ہوگا، بریانی بھی بنائی ہوگی تو بغیر سمجھے یہ بھی ڈال دو وہ بھی ڈال دو، ایسے نہیں کیا ہوگا، سمجھ کے کیا ہوگا۔ لیکن دا مومنٹ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، رہ گئی کب رسم کہہ رہے ہیں، اذاں روح بلالی نہ رہی۔ رائٹ۔ سو یہی میرا سوال تھا، اور میں اب ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں ایک اور آیت کے ذریعے، کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تاکلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرو گے؟ سو یہ کیا بتائیں گے ہم اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ذکر ہے تو ہمیں کیسے لینا چاہیے اس کو، کہ شاید یہ پہلے والوں کی بات ہو رہی ہے یا یہ میری بات بھی ہو رہی ہے، کیا میں بھی اس کا حصہ ہوں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو بات بڑی واضح ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کو جب تک قلب اور عقل دونوں کو ساتھ لے کے مطالعہ نہیں کیا جائے گا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قلب اور عقل، بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ محض عقلی زاویے سے ایک چیز کو دیکھیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات محض جذبات و احساسات سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم جو بھی آیت پڑھی گئی، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یعنی سوچنے کا کام، تو وہ کام تو کوگنیٹو اسپیکٹ ہے نا، یہاں وہ قلب سے وابستہ ہو گیا۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے قلب ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، تفقع نہیں کرتے۔ تو یہ دو الگ چیزیں جب تک رہیں گی اس وقت تک ہم اس کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے قلب و دماغ دونوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہدایت، تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ہدایت اس بارے میں ہے کہ ہم نماز کس وقت پڑھیں، کس طرح پڑھیں، جبکہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے گھر بسانا ہے تو کس قسم کی خاتون سے مجھے شادی کرنی چاہیے، واہ، اولاد کی خواہش ہے تو بچے کس نوعیت کے ہوں، ان کے بارے میں کیا دعا کروں، صالحیت کی یا کسی اور چیز کی۔ اگر مجھے کوئی کاروبار کرنا ہے تو میں ناپ تول کس نوعیت کا کروں۔ اگر مجھے کوئی صنعت قائم کرنی ہے، حدید کا ذکر ہے، تو صنعت جو میں قائم کروں گا لوہے کی،
اس کے اندر مجھے کوالٹی کیا ڈیلیور کرنی ہے. واہ. اس کے 10 گریڈ ہوتے ہیں نا ہر دھات کے. میں نے وعدہ کیا ہے ان سے فلاں گریڈ دینے کا اتنے گیج کا, اس میں 1 مائکرو ملی میٹر کی میں نے کمی کر دی اور بہت سے پیسے بچا لیے اپنے. تو یہ جو میں نے کیا ہے یہ اس کی ہدایت کیا ہے قرآن کے اندر؟ اگر میں معاہدہ کر رہا ہوں کسی قریبی ملک کے ساتھ, اس کی شرط کیا ہونی چاہیے؟ جو میں نے خود معاہدہ اللہ سے کیا ہے بندگی کا, اس کے مطالبات کیا ہیں؟ کیا بات ہے. مجھے کس طرح سے اپنے معاشرے کو, نفرات کو جو مفلوق الحال ہیں, پریشان ہیں, بیمار ہیں, یتیم ہیں, جو بیوائیں ہیں, جو امراض میں مبتلا ہیں, ان سے کس طرح سے پیش آنا ہے, ان کا حق مجھ پہ کیا ہے؟ جب قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ تمہارے اموال میں ان کا حق رکھ دیا گیا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں کسی کو 2 پیسے دے رہا ہوں تو کیا میں اس پہ احسان کر رہا ہوں؟ کیا ہدایت ہے اس کے بارے میں؟ اسے کس طرح دیا جائے؟ جب آپ کسی کو 2 پیسے دیتے ہیں, یہ جانتے ہوئے دیتے ہیں کہ آپ اس سے برتر ہیں, وہ آپ سے کمتر ہے, اور آپ اس کے اوپر وہ پیسہ ایسے ہی حوالے کر دیا ہے, پھینک دیا. جی 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 جی. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس پیسہ یہ تمہارا نہیں ہے, یہ اس شخص کا تھا جو تمہارے اموال میں ہم نے اس کا حق رکھ دیا تھا پہلے سے, یہ اس کا حق ہے, اس کو دے رہے ہو, بے شک. اس پہ احسان نہیں کرے. تو یہ جو ہدایت ہے منی ٹرانزیکشنز کی, ہدایت ہے سیاسی معاملات کی, اگر میں کوئی معاہدہ کر رہا ہوں, عقود کی بات ہے, پیمانوں کی بات قرآن کر رہا ہے, جب تک ان سارے چیزوں کو یکجا نہ دیکھا جائے ہدایت کیسے ہوگی؟ جو میں سمجھا ہوں پوری اس بات سے کہ جو بھی میری لائف ہے, جو بھی میری فیلڈ ہے, تو مجھے صبح سے شام تک اس دائرہ کار کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر صبح سے شام تک کون کون سے احکامات, کون کون سی آیات, کہاں کہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, ظاہر ہے وہ تو سپورٹ میں ہی ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ. سو یوں پھر مجھے اپنا پورا دائرہ کار دیکھنا پڑے گا کہ اگر میں باپ ہوں تو میری کیا ریکوائرمنٹ ہے اللہ کی نظر میں, بیوی ہوں تو کیا ہے, ہسبینڈ ہوں تو کیا ہے, بچہ ہوں تو کیا ہے, پروفیشنل ہوں تو کیا ہے. اس سٹیج تک قرآن کو لایا جائے معاشرے میں کہ گھر میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے فیملی جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہو, دیکھ رہی ہو کہ دیکھو یار ہماری گھر کے جو حالات ہیں, لیٹس سی. تو یہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ اپنی زندگی میں کچھ اس پہ ایفرٹ کر رہے ہیں, یا آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ پاکستان تک بات جا رہی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے تو آج کل جو ہے پوری دنیا تک بات جاتی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی, میں پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات بڑی خوبصورت کی, مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا کہ جو قلب کا جو قرآن کے ساتھ جو ایک تعلق ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. واہ. تو جو مرضی آپ کر لیں, لیکن اگر آپ کے ضمیر پر اگر نزول کتاب نہیں ہے تو کشاف جو ایک بہت بڑی مایہ ناز تفسیر ہے وہ پڑھ لیں, یا راضی کے فلسفے پڑھ لیں, آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جو قلب کا اور روح کا جو ایک تعلق ہے, اقبال نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کر دیا ہے. کیسے یہ ہم کیسے گھر پہنچے گی؟ بہت تکلیفیں ہیں, بڑے غم ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ گھروں کے اندر مطلب اتنا پھنسے ہوئے ہیں, حالانکہ قرآن کا 5 منٹ کا سلوشن ہے. جی جی بالکل. قرآن ہمیں بنیادی طور پر 3 ایریاز میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے, اور وہ 3 ایریاز ہمیں ایک حدیث ہے بڑی مشہور جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں, اس میں زیادہ واضح طور پر اس کو بیان کیا گیا. حدیث قدسی بھی اسی کہتے ہیں؟ حدیث جبریل ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے بیچ میں, کہ ایک اجنبی آتا ہے, بڑے اجلے کپڑے ہوتے ہیں اور کوئی سفر کا اثر بھی نہیں ہوتا, اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ جاتا ہے. اور صحابہ کرام بڑے حیران ہیں کہ اجنبی بھی ہے, کپڑے بھی بڑے صاف ستھرے ہیں, کوئی سفر کا اثر نہیں, تھکن نہیں, صاف ستھرے کپڑے ہیں, بیٹھنے کا انداز بھی بڑا منفرد ہے. تو آ کر 3 سوال بنیادی طور پر کرتا ہے. مل ایمان, کہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو وہ بنیادی سوال جس کا ہم ابھی بات کر رہے تھے, یا ایک ورلڈ ویو جو ڈیزائن ہوتا ہے, بنیادی اعتقاد کا جو نظام ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دیا کہ یہ بنیادی اعتقاد ہے جو ہمیں قرآن دیتا ہے یا اسلام ہمیں دیتا ہے. اس کے بعد پھر ضروری احکام ہیں, ارکان اسلام ہیں, اور ضروری احکام ہیں جو قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر بتا دیے ہیں کہ آپ کے
بے و شراء کے کیا مسائل ہیں، خرید و فروخت کیسے کرنا ہے، دوسرے جو معاملات ہیں، زندگی کے نکاح طلاق کے کیا مسائل ہیں، یہ ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا جو بڑا ایریا ہے وہ ہے احسان کا، مل احسان، کہ بنیادی اخلاقیات کیا ہیں، وہ کون سے ایسے بنیادی اخلاق ہیں جو یونیورسل ہیں، جو ہر جگہ استعمال پائے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو یہ 3 ایریاز ہیں جن کا ہمیں قرآن بھی واضح طور پر ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اور حدیث بھی یا سنت بھی ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تمام معاملات ہیں اس میں ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے آپ نے اجتہاد سے کام لینا ہے۔ جو روزمرہ کے معاملات ہیں، جو کانٹمپریری ہماری نیڈز ہیں، اس کے لیے ہمیں اجتہاد کا ایک انسٹیٹیوشن دیا جس میں ہم روزمرہ کے جو مسائل ہیں ہم ان کو حل کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو قرآن کا جو بڑا خوفناک بھی ہے اور جس سے بہت سارے لوگ ہم واقف نہیں بھی ہوتے عام طور پہ، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں، ریویل کرتے ہیں جس سے مومنین کو تو شفا بھی ہو جاتی ہے ان کی اور رحمت بھی مل جاتی ہے۔ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو ظلم کرنے والے ہیں، جو اگنور کرنے والے ہیں، ان کا خسارہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یعنی قرآن صرف ہدایت نہیں دے رہا ہے بلکہ اس قرآن کو اگر اگنور کر رہے ہیں تو خسارہ بھی بڑھ رہا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ قبل سے کہ میں اس طرف آؤں، جو بات آپ پہلے فرما رہے تھے اس میں میرے خیال میں جو ایک عملی پہلو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاندان کے اندر 2-3 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، جی بالکل، تو عام طور پہ شوہر قرآن پاک کی تلاوت کر کے کوئی وقت طے کر لیتا ہے کہ اس وقت بیٹھ کر کے ہم اس کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ جو صاحب خانہ ہے وہ یہ کام کرے، آپ بچوں سے یہ کہیں اچھا، کہ ہمیں آج قرآن پاک سے یہ سیکھنا ہے کہ خوش اخلاقی کیا ہوتی ہے، اور وہ یہ آیات ہیں جن کے اندر اس کا ذکر پایا جاتا ہے، اور تم انگریزی میں ترجمہ پڑھنا چاہتے ہو، اردو میں چاہتے ہو، جس میں چاہو پڑھو، پڑھ کے ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب آپ اس بچے کو اس میں انوالو کریں گے تو وہ محض پڑھے گا نہیں، وہ اس لفظ کو پڑھنے کے بعد اگر نہیں سمجھتا تو فوراً اپنا موبائل نکالے گا، ویکیپیڈیا کو دیکھے گا، کوئی چیز دیکھے گا اور ریسرچ کرے گا اور معلومات کرے گا۔ پھر جب وہ شام کو آپ کو بتائے گا جو وقت آپ نے طے کیا ہے، تو آپ نے اپنے خاندان کو قرآن میں انوالو کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ کرتے ہیں ایک ڈیٹیچڈ مینر میں، جبکہ ہمارا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، سن رہے ہیں ایک درس قرآن کو، تو وہ کس طرح اثر کرے گا؟ تبدیلی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پیدا معاشرے میں اگر ہونی ہوتی تو آسان سی بات ہے، عملی جو آپ نے کہا تھا کہ عملی حل کیا ہو ان چیزوں کا۔ رہا یہ سوال کہ قرآن کریم جب یہ بات کہتا ہے کہ وہ شفا ہے تو وہ فی الواقع شفا ہے، اور وہ قلب کی ہی نہیں بلکہ پورے جسم کی شفا ہے۔ صحیح، وہ یہ بتاتا ہے کہ میرا پاؤں کہاں اٹھے کہاں نہ اٹھے، بیوٹیفل، ہاتھ کس طرف بڑھے کس طرف نہ بڑھے، بیوٹیفل، میرے ہاتھ سے کس کو نقصان پہنچے کس کو نقصان نہ پہنچے۔ کیا بات ہے۔ یہ بھی سمجھاتا ہے کہ میرے ذہن کے اندر تصورات کون سے ہیں کون سے نہ ہیں۔ واہ 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 واہ، تو محض قلب، شفا کو کھول دیا آپ نے۔ محض قلب کا مرض نہیں بلکہ یہ شفا پورے کے پورے معاملات کی ہے۔ اور جو امام غزالی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو روزے کے آداب ہیں اس کے اندر اگر وہ آدمی اپنی زبان کی احتیاط نہیں کر رہا، آنکھ کی نہیں کر رہا، شرمگاہ کی نہیں کر رہا، کان کی نہیں کر رہا، قلب کی نہیں کر رہا، تو اس کا روزہ پھر کس طرح کا روزہ ہے؟ تو قرآن کریم بھی اگر ان تمام چیزوں کو ایڈریس نہیں کر رہا کہ میں کیا چیز دیکھوں کیا نہ دیکھوں، اور یہ مجھے بتائیں میرے بچے اور وہ جو ہم کہتے ہیں الہڑ نوجوان ہیں جنہیں کچھ نہیں معلوم دنیا کیا ہوتی۔ صحیح، میرا تجربہ یہ ہے کہ بزرگوں کے مقابلے بچے زیادہ جانتے ہیں چیزوں کو، ان میں زیادہ رجوع ہوتی ہے، پیور بھی ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ فرینک ہوتے ہیں، آنیسٹ ہوتے ہیں، ان میں منافقت بہت کم ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اگر ایسے شخص کو آپ موقع دیں گے کو جلدی قرآن اس سمجھ کتاب کو کیونکہ براہ قرآن راست پیور ہے۔ سمجھنے کا، تو جو تبدیلی آپ بات کر رہے ہیں، تبدیلی کیسے لا جائے معاشرے میں، وہ آ کے رہے گی
لیکن اس کا ایک طریقہ ہے جو آسان ہے، مشکل طریقہ نہیں ہے. ہم اس پہ دیتے توجہ، اس سے کہتے ہیں کہ آپ 2 سال تک تعلیم ملتوی کر دیجئے، صرف قرآن حفظ کیجئے. وہ کر لیتا ہے حفظ 2 سال کے اندر، 2 سال بعد پھر جوائن کرتا ہے وہ نارمل تعلیم کو. اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر؟ نہ وہ جانتا ہے کیا میں نے حفظ کیا، نہ اس میں سے ایک چیز پہ اس نے عمل کیا. اس لیے ہمیں اپنے طریقے تربیت کو تبدیل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ذرائع ہمیں بتائے گئے ہیں تعلیمی نفسیات کے اندر یا ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اندر، ان کو یوز کرتے ہوئے قرآن پاک کے ساتھ وہ وابستگی پیدا کرنی ہوگی جو فہم کی ہے، جو عمل کی ہے. سر ایک اور میں نے اپنی زندگی میں جو پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے مجھے قرآن کے ساتھ، تقریباً اب 20 سال ہونے کو آئے، کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے رومرز ہیں، یعنی ایسی باتیں ہیں جو نہ قرآن حکیم سے ثابت ہوتی ہیں، نہ حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی، کلچرلی آ گئیں، شاید کچھ جو ہمارے فور فادرز لے کر آئے، پھر میڈیا کے ذریعے باہر سے آ گئیں، تو ہم مان لیتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن فلو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یا کوئی چیز بھی اگر جو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے آ رہی ہوگی، فیبریکیشن ہوگی، تو اختلافاً کثیرہ ملے گا اس کے اندر، اور قرآن میں اختلاف نہیں ہے. سو آپ کیا بتائیں گے ہمارے نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو، اور بھی جو شوق سے دیکھتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کو، کہ کیا قرآن کو ہمیں ایک جیسے جوہری کے پاس ہوتا ہے وہ جس سے وہ ہر چیز کو چیک کرتا ہے، کیا قرآن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی میں کہ ہم ہر چیز کو چیک کریں اس سے؟ بالکل. آپ نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی، یہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ آپ نے کہا قرآن کی آیت پڑھی کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمُونَ إِلَّا خَسَارًا. تو یہ خسارہ جو ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ خسارے کا کیا تعلق ہے؟ جی پلیز. اور ایک نوجوان جو نسل ہے آج جو قرآن کو سمجھنا چاہ رہی ہے، تو اس میں جو اگر غور کریں تو 2 پہلو سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ جو ہم نے کہا کہ ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اس آدمی کے لیے جو قرآن میں حق کا متلاشی نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کی خواہشات کا پیروکار ہے، تو اس کے لیے تو قرآن کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا دیا ہے، اس لیے ان کے قلوب پر تو مہر لگ گئی، کیونکہ وہ حق کو حق کے پس منظر میں یا اس کے کانٹیکس میں دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے. ایک جو دوسری چیز ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بد نیت ہیں، لیکن کچھ اچھے نیت والے لوگ بھی، کچھ نادان دوست بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی نقصان اٹھاتے ہیں، وہ خسارہ میں وہ بھی آ جاتے ہیں. صحیح ہے. آج کل ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے. قرآن اس کی طرف بھی ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ قرآن کو ایک ہولسٹک ویو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. قرآن ان لوگوں پر وعید کرتا ہے کہ الذین جعلوا القرآن عضین، جو قرآن کو پیسز میں لے کے چلتے ہیں. آج ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ایک سٹیج پر ایک صاحب بیٹھے ہیں، وہ ایک فرقے کو کافر قرار دے رہے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں. اسی وقت دوسرے کسی سٹیج پہ کوئی دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے اس فرقے کو کافر قرار دے رہے ہیں. نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور آیتیں قرآن کی پڑھی جا رہی ہیں یا حدیث کوئی پڑھی جا رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کا وہ جو ایک ہولسٹک ویو ہے، کہ پورے قرآن کو سامنے رکھ کر ایک ویو بنانا. تو سننے والا اگر قرآن نہیں جانتا ہوگا تو وہ بہک جائے گا. بٹ میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ جو قرآن سے، یعنی قرآن اتنا کوالٹی کنٹرول کے ساتھ ہے کہ پوری آیت میں بھی پھنس جائیں گے اگر کوئی مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا. عام طور پہ لوگ آدھی پڑھتے ہیں یا ایک جسے کہتے ہیں نا جز سے بہکانا، یا پورا کانٹیکسٹ اس میں نہیں ہوتا، تو وہ بالکل اس کی مثال اندھے اور ہاتھی والی ہو جاتی ہے. اللہ نے ایسا لاک لگایا ہوا ہے کہ قرآن کو یوز کر کے کوئی مس گائیڈ نہیں کر سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ شیطان تو اس کی سماعت سے بھی نہ تو اس کو لے کر نازل ہوئے، نہ وہ اس قابل تھے. ڈاکٹر صاحب آخری میسج ہے، کیا بچوں کو آپ تلقین کرنا چاہیں گے؟ جی دل سے آپ. بہت چھوٹی سی بات کہ وہ صرف قرآن کریم کی 3 یا 5 آیات ٹھیک ہے ترجمے کے ساتھ یہاں سے آغاز کریں، روز
پڑھیں واہ واہ واہ، اور وہ اپنے والدین کو بتائیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. بیوٹیفل، کیا بات ہے. تو یہ آج کا لب لباب یہ ہے کہ سارا کا سارا ڈاکٹر صاحب نے کوٹ میں ڈال دیا ہے بچوں کے، ینگسٹرز کے، کہ یو ٹیک دا چارج. آپ آج کل اسمارٹ فون ریسرچ بھی کرتے ہیں، اپنی روزمرہ کی لائف سے ریلیٹ کریں قرآن کو، ساتھ بیٹھ کے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. ٹائم کا پتہ چلا؟ نہیں پتہ نہیں نہیں پتہ چلا نا، لیکن اس کا مطلب ہے ڈسکشن بہت ہی نہیں ماشاء اللہ انٹرسٹنگ رہی الحمدللہ. اور بڑی فاسٹ ہوئی، اور بڑا کچھ ہم نے کور کیا. ہم نے ثواب کور کیا، ہم نے ہدایت کور کی. جی میں نے کہا اس ٹائم پہ تھوڑا روزے کا اثر ہوتا ہے، باقی تو نہیں بہت آپ پتہ نہیں چل رہا تھا. یہ تو انرجی لیول ایمان افروز بات ہوتی ہے، چارج بڑھا دیتی ہے آپ کا. صحیح بات. سو ہم نے بڑا کچھ کور کیا. ہم نے وہ تلاوت کے اوپر بات کی وچ واز ویری امپورٹنٹ. ہم نے ثواب پہ بات کی، اور ہم نے خسارے اور اس پہ بات کی. ہم نے ہدل الناس پہ بات کی کہ چائنیز جیپنیز. جی ہم نے یہ جو آپ نے اینڈ میں بڑا اچھا بول دیا کہ وہ جو لوگ پیسز نکال کے امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، جا